کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ داں، جبکہ وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کہانی بیچ بیچ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں مسکان بیگم AB نیوز اردو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ڈیر کی جانب سے کریم نگر میں امراض قلب کے لیے خصوصی لیکچر۔ گجویل میں مکر سنکرانتی کا انعقاد۔ جنگاؤں ضلع میں کنٹی ویلگو کے 26 کیمپوں کا انعقاد۔ نو منتخب نیشنل کونسل آف انڈین جرنلسٹ یونین کے رکن لکشمی نارائن و سید لائق پاشا کو تہنیت پیش کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی اہم اطلاع۔ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کے لیے درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع۔ مہاراشٹر میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ فلپین میں پیاز رلا رہی ہے عوام کو، جانیے کیسے۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ ڈاکٹر فہیم الدین انصاری، صدر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن فار ریلیف اینڈ ایجوکیشن ضلع کریم نگر کی اطلاع کے بموجب ڈیر کی جانب سے 15 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب بعنوان ہیلتھی ہارٹ امراض قلب احتیاط اور تدابیر شعور بیداری لیکچر بمقام مسجد جعفری مکرم پورہ کریم نگر زیر نگرانی ناظم جماعت اسلامی ہند ضلع کریم نگر محمد خیر الدین منعقد ہوگا۔ معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف MD DM کارڈیولوجی خصوصی توسیع لیکچر دیں گے۔ ریاستی صدر ڈیر تلنگانہ ڈاکٹر محمد عبد القدیر ایسوسیٹ پروفیسر ENT گاندھی میڈیکل کالج حیدرآباد اس پروگرام کی صدارت کریں گے۔ ڈاکٹر فہیم الدین انصاری، صدر ڈاکٹر محمد سلیم ریٹائرڈ DMHOO ڈاکٹر وسیم، ڈاکٹر محمد شفیع الدین، ڈاکٹر عبد القدوس اور ڈاکٹر اماد الدین نے امت مسلمہ سے بروز اتوار بعد نماز مغرب منعقد ہونے والے توسیع لیکچر سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ سدی پیٹ ضلع کے گجویل ٹاؤن کے مختلف وارڈوں میں مقامی عوام بالخصوص خواتین و طالبات کی جانب سے مکر سنکرانتی کے تناظر میں نقش نگاری کے مسابقتی پروگرام روایتی جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیے گئے، جس میں صدر نشین ریاستی جنگلات و ماحولیاتی کارپوریشن مسٹر وی پرتاپ ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہو کر مشاہدہ کیا، نیز حوصلہ افزائی کی۔ وارڈ نمبر 13 میں مقامی کونسلر محمد سمیر الدین کی جانب سے وفا میں خواتین و طالبات کے ذریعے نقش و نگاری کے مقابلے منعقد کیے گئے، مشاہدہ کرتے ہوئے ہر کوئی متحرک ہو گیا۔ اس موقع پر صدر بلدیہ راجہ مولی، نائب صدر محمد ذکی الدین، صدر ٹاؤن کمیٹی محمد نواز میرا، زرعی مارکیٹ کمیٹی رکن سید متین احمد اور دوسروں نے شرکت کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ جاریہ ماہ جنوری کی 18 سے ریاست بھر میں شروع ہونے والے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا ضلع جنگاؤں میں باوقار طور پر کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر CH شیوا لنگیا، ایڈیشنل کلکٹر پرفل دیسائی نے کل اس ضمن میں ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے ضلع کے میڈیکل آفیسر اور اسپیشل آفیسر سے بات کی اور تمام تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ضلع جنگاؤں میں 26 کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں عوام کا مفت آنکھوں کا معائنہ اور حسب ضرورت چشمے فراہم کیے جائیں گے۔ ضرورت محسوس ہونے پر آپریشنز کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف دواخانوں سے رجوع کیا جائے گا۔ اس موقع پر پروجیکٹ آفیسر رام ریڈی، پنچایت آفیسر وسنتا نائک واڑی، محمد اسماعیل، RDO مدھو موہن کرشنا وینی اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ سرسیلا ضلع کے ویملواڑہ میں واقع IAN کیبل مینیجنگ ڈائریکٹر نرسیا کی ہدایت پر نو منتخب نیشنل کونسل آف انڈین جرنلسٹ یونین کے رکن لکشمی نارائن و سید لائق پاشا کو تہنیت پیش کی گئی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں حیدرآباد کے پٹن چیرو میں منعقد کردہ ریاستی اجلاس میں انجمن تشکیل کی گئی تھی، جن میں ان سینئر صحافیوں کونسل کا رکن نامزد کیا گیا۔
اس موقع پر علم نارائنا کی صحافی میدان میں کی جانے والی فلاحی کاموں کی ستائش کی گئی۔ اس تہنیتی تقریب میں سینئر صحافی سید طاہر پاشا، آر پرساد، ڈی پرشورام، زیڈ رمیش، بی سندیپ، اے رویندر، رجنی کانت، بی سری کانت، سی راجندر، بندی ہریش، سری نواس، چندر مولی موجود تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے امیدواروں کو ایک اہم اطلاع دی ہے، جس کے مطابق پولیس بھرتی کے فائنل امتحانات کی گئی تاریخ میں تبدیلی کی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے 4 امتحانی تاریخوں میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ SI/IT، ASI فنگر پرنٹس، کانسٹیبل IT کے امتحانات کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ 23 اپریل کو ہونے والا کانسٹیبل تحریری امتحان 30 اپریل کو منعقد ہوگا۔ 12 مارچ کو ہونے والے SI/IT امتحان 11 مارچ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ASI فنگر پرنٹس کا امتحان 12 سے 11 مارچ کر دیا گیا ہے۔ کانسٹیبل IT کا امتحان 23 اپریل سے 30 اپریل کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر، تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے اردو اساتذہ کو بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ برائے سال 2021-22 اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز کو انفراسٹرکچر کی فراہمی برائے سال 2022 کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں 31 جنوری 2023 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جناب محمد خواجہ مجیب الدین صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اپنے صحافتی بیان میں اس سلسلے میں تفصیلات سے بتاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے اردو اساتذہ کو بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ برائے سال 2021-22 اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز کو انفراسٹرکچر برائے سال 2022 کی فراہمی کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 15 جنوری 2023 رکھی گئی تھی، لیکن اساتذہ اردو تنظیموں اور اردو اسکولز کے ذمہ داروں کی نمائندگی پر اس تاریخ میں 31 جنوری 2023 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ریاست تلنگانہ کے اردو اساتذہ اور سرکاری اردو اسکولز کے ذمہ داروں سے خواہش کی ہے کہ وہ معلنہ شرائط کے مطابق متعلقہ پروفارما کی تکمیل اور تصدیق کروا کر مقررہ توسیع شدہ تاریخ تک صدر دفتر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی حج ہاؤس 4 منزل نامپلی حیدرآباد میں داخل کر دیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ مہاراشٹرا میں ناسک شرڈی ہائی وے پر ایک بس کے ٹرک سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 34 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ جمعہ کی صبح سنار شرڈی ہائی وے پر پٹھارے گاؤں کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہاراشٹرا کے احمد نگر میں شرڈی سائی بابا مندر میں یاتریوں کو لے جانے والی بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح ایک اور خبر، فلپائن میں پیاز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے۔ وہاں پیاز کی قیمت چکن کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق 1 کلو مرغی کی قیمت 325 روپے ہے، جبکہ 1 کلو پیاز 900 روپے میں دستیاب ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں اور زیادہ مانگ کی وجہ سے پیاز کی اسمگلنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایک خبر کے مطابق 2 روز قبل کسٹم حکام نے 3 کروڑ روپے مالیت کی پیاز پکڑی تھی۔ اسے پیسٹری کے ڈبوں کے پیچھے چین سے اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے دسمبر میں کسٹم حکام نے 2.5 کروڑ روپے کی پیاز ضبط کی تھی، جسے کپڑے کی کھیپ میں چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے کہا کہ وہ ضبط شدہ پیاز کو فروخت کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ پیاز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ صدر مارکوس نے رواں ہفتے 21,000 میٹرک ٹن پیاز درآمد کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے، لیکن یہ پیاز 27 جنوری تک فلپائن پہنچ سکے گا۔ پیاز کی فصل فروری میں فلپائن میں آنا شروع ہو جائے گی، جس کے بعد پیاز کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ فلپائن کے لوگوں کے کھانے پینے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں ہر ماہ 20,000 میٹرک ٹن پیاز کی کھپت ہوتی ہے۔ گزشتہ سال کئی سپر طوفانوں کی وجہ سے طوفانوں کے باعث اربوں روپے مالیت کی پیاز کی فصل تباہ ہو گئی تھی۔ پیاز کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فلپائن میں مہنگائی 14 سال کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ فلپائن کے ایوان نمائندگان کی رہائشی ماہر اقتصادیات
جوئے سالسیڈا کے مطابق فلپائن میں پیاز کی قیمتیں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔